کچھ دوستوں نے سوال بھی کیے تھے، اور آج کل یہ سوال سب سے زیادہ زکوٰۃ فطرانے سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کی جا رہی ہے آج کل کچھ مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے. مختلف کمپنیاں ہیں جو بندوں کو بڑا مال دیتی ہیں اور دگنے پیسے آج کل دیے جا رہے ہیں. اور رمضان میں ویسے تو لوگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن کچھ کمپنی ایسی بھی ہیں کہ جو صرف لوگوں کو لوٹتی نہیں ہے، لوگوں کو پیسہ بھی بڑا دے رہی ہے. تو اکثر دوستوں نے سوال بھی پوچھا تھا، تو میں مختصر اس بارے میں بھی عرض کر دوں کہ آن لائن جو ارننگ کی جاتی ہے، آن لائن کاروبار کرنا جائز ہے. آپ نے ایک چیز خریدی، اسے دوسری جگہ پہ بیچ دیا، اس حد تک تو جائز ہے. لیکن ایک خاص قسم ہے آن لائن کاروبار کی، وہ ہے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جسے کہا جاتا ہے. کرپٹو کرنسی کی کچھ اپلیکیشنز ہیں، کچھ کمپنیاں ہیں جو آپ کو آفر کرواتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اتنا پیسہ لے کر آئیں، اتنے پیسے آپ انویسٹ کریں، آپ کو تناسب کے اعتبار سے اتنا پروفٹ دیا جائے گا. اور ہماری قوم کا تو حال یہ ہے، ماشاءاللہ اقبال نے کہا تھا کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کوئی بندہ آ کے نیا جال بچھائے. یہ ایسے بھولے پرندے ہیں کہ جو بھاگ کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ شکاری کا جال نیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یار پہلے جال وہ تھا لیکن اب طریقہ اور ہے، اب یہ بندہ اچھا لگتا ہے، اس بندے کی شکل جو ہے وہ شکاریوں والی نہیں ہے. تو اپنے ذہن کو خود ہی مطمئن کرنے لگ جاتے ہیں. اب ایک کمپنی کی کچھ ٹرمز پالیسیز ہوتی ہیں، تو جو لوگ وہ کمپنی کے ذریعے مال کما رہے ہیں یا اپلیکیشن کے ذریعے پیسے دگنے کرنے کے چکر میں ہیں، وہ کمپنی کی پالیسی سے ہٹ کے خود ہی ترجمانی کرنے لگ پڑے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، آپ چھوڑیں. تو بہرحال سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور کچھ بھولے بھالے لوگ بھی تقریباً اس سے آگاہ ہیں. جب کسی کو آ کے کوئی بندہ کہے، اب دیکھیں میں اپنے کسی دوست سے کہوں کہ یار اتنے پیسے مجھے دو، تو میں اتنے دنوں کے بعد میں تمہیں ڈبل پیسے دے دوں گا، تمہارے پیسے مل جائیں گے، پروفٹ ملتا رہے گا. تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیسے کی بات ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ میں کر رہا ہوں. تو میری بات سن کے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کے دوڑ لگا دے گا. اور خیال کیا آئے گا ذہن میں، یار کوئی گل نہیں، جتھے انہاں دے ڈبنے نے میرے بھی ڈب جان گے، جے انہاں دے نہ ڈبے تو میرے کیوں ڈبنے. تو یہ بندے کے ذہن میں خود ہی باتیں آ جاتی ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آن لائن کرپٹو کرنسی کا کاروبار ہے، اور آئی ڈی اے کمپنی جو اس وقت سب سے زیادہ دوڑ لگا رہی ہے اس میدان کے اندر، وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ 37,000 روپیہ تقریباً وہ ان کی کرنسی کے مطابق ڈھال کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اور پھر آپ کو ڈیلی بیس پہ 30 مرتبہ ایک لنک پہ کلک کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایک کلک پر آپ کو وہ پروفٹ دیتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ کو $1 $2 جتنے بھی وہ دینا چاہیں، جتنی بھی ان کی مارکیٹنگ ہے، وہ اس اعتبار سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. جب کسی سے کہا جائے کہ یار یہ رسک والی بات ہے، تو عوام ہماری بڑی سیانی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے 10 دن کام کرنا ہے، 15 دن کام کرنا ہے، جو ہماری رقم ہے نا وہ ہم نکال لیں گے، پھر ہم انہی کی رقم سے کاروبار کریں گے، اگر ضائع ہوتا ہے تو انہی کا ہوگا، ہمارا تو نہیں ہوگا. تو آپ چند ایک چیزیں ذہن میں رکھیں، کوئی بھی کاروبار ہو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ میں کس بندے کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں. آج تک کسی بھی ایسی کمپنی کے اونر کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ آئی ڈی اے کمپنی کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، کسی کو نہیں پتہ. اب ایک بندے کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے، کرتا کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ہمارے پاس اس کی تصدیق ہی نہیں، اور ہم بڑے سکون کے ساتھ پیسے جا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر رسک ہے. اور یہ بات ہر وہ بندہ تسلیم کرتا ہے جو اس وقت اس سسٹم کا حصہ بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں 1 سیکنڈ کی بھی تسلی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا بھی یقین نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ کمپنی بند ہو سکتی ہے، یہ بین ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے لاکھوں روپیہ ان کے حوالے کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہمیں گھر بیٹھے فری میں پیسہ آئے گا، تو جس سے گھر بیٹھے کھانے کو ملے، اب اسے کمانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں.
کہ بغیر محنت کیے ہم سب کچھ مل جائے، تو یہ ایک طرح کی سستی بھی ہے۔ بہرحال پہلے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمپنی کے مالک کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کمپنی ختم ہو جائے، ایپلیکیشن کرپٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، سسٹم ہی اڑا دیا جائے، تو آپ کوئی ایسا بندہ دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ آپ جسے جا کے پوچھ سکیں کہ یار یہ میرا پیسہ تھا، یہ ضائع ہو گیا ہے، اس کی بھرپائی کرو؟ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور حیرت ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سوچ رہے کہ اگر اپنے مال کا 1000 روپیہ بھی رہتا ہو وصول کرنے کا تو جان نہیں چھوڑتے اگلے بندے کی، گھر پہنچ جاتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، اس کے رشتہ داروں سے کہتے ہیں، اس کے باپ سے بات کریں گے، باپ نے دینا ہے تو اولاد کو تانے دیں گے، یار میرے اس نے اتنے پیسے دینے ہیں، 1000 روپیہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہاں پر لاکھوں روپیہ ایسے بندے کو دینے کے لیے تیار ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے، کہاں رہتا ہے، کرتا کیا ہے، اور ہمیں پیسہ ملنا ہے، پروفٹ ملنا ہے، کس لیے کہ ہم نے 30 مرتبہ ایک دن میں صرف ٹچ کرنا ہے، کلک کرنا ہے۔ بڑا سستا اور بڑا آسان کاروبار ہے۔ گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ اس وقت سارے مسئلے چھوڑ کے ایک اکاؤنٹ بنائے اور اس میں کروڑوں روپیہ انویسٹ کرے، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ یہ بڑا آسان کام ہے۔ تو بھائی آپ نے کلک کرنا ہے، کس پر کلک کرنا ہے، کس مقصد کے لیے وہ آپ سے کلک کروانا چاہتے ہیں؟ دکھانے کے لیے تو سامنے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے کہ آپ نے کلک کیا وہ چلی گئی، آپ نے کلک کیا وہ واپس آ گئی، دکھانے کے لیے تو یہ ہے سامنے مہرہ، لیکن وہ اصل میں ہے کیا، جائے گا کہاں پہ، اس کا مالک کون ہے؟ جب تک آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے آپ اسے بیچ نہیں سکتے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اسے بیچ سکتا ہوں۔ میں نے فون پہ کسی کو آرڈر کیا کہ یار مجھے یہ کتاب چاہیے، اس نے کہا کہ آپ کو 2000 کی ملے گی، میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں یہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ کتاب میرے پاس نہیں آئی، سودا طے ہو گیا، مجھے ملی نہیں ہے۔ جب تک میں اس کا مالک نہیں بنا، اب وہیں پہ کھڑا ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس بندے سے کہ یار یہ مجھے دے دو، وہ کہتا ہے کہ یار وہ میں بیچ چکا ہوں، مجھ سے بات کرواتا ہے، میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے یہ ہے تو 2000 کی، اگر تم نے لینی ہے تو میں 2500 کی دیتا ہوں۔ بظاہر میرا ذہن یہ ہے کہ میں نے اچھا منافع کما لیا اور وہ لے کے چلا گیا، لیکن جب تک یہ چیز میرے پاس آئے گی نہیں، میں اسے وصول نہیں کروں گا، میں اسے اپنی ملکیت میں نہیں لوں گا، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ اور وہ کرنسی کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود پیسہ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور بڑی عجیب منطق ہے کہ کوئی بات نہیں، کاروبار میں بھی تو نقصان ہوتا ہے، یہاں بھی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ نقصان قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو ویسے ہمیں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو جس کاروبار کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ خرچ کہاں ہوگا، کون خرچ کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، آپ اس میں اپنا پیسہ لگا نہیں سکتے۔ یہ طریقہ منافع کمانے کا ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار میں نے محنت کرنی ہے، میں نے ٹائم دینا ہے، میں نے ڈیٹا یوز کرنا ہے، میں نے پہلے اکاؤنٹ بنایا، محنت کی، بندے تلاش کیے، میں نے چین بنائی، پھر میں نے ان کو پیسہ دیا، پھر اس کے بعد میں روزانہ کام کرتا ہوں، اگر میں نہیں کرتا، 30 مرتبہ کلک نہیں کرتا تو پیسہ نہیں ملے گا۔ پروفٹ اسی صورت میں ملے گا جب میں نے 30 مرتبہ کلک کرنا ہے، تو یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ یہ بات کر کے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مطمئن کر رکھا ہے کہ یار یہ بڑی محنت کا کام ہے، میں نے محنت کرنی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ شراب بیچنے والے جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنا رسک اٹھاتے ہیں، اتنا رسک اور اتنی محنت دودھ بیچنے والا، حلال چیز بیچنے والا نہیں اٹھاتا۔ جتنی محنت چرس بیچنے والے، افیون بیچنے والے کرتے ہیں، اتنی محنت کوئی بندہ آٹا بیچنے والا نہیں کرتا۔ محنت وہاں زیادہ ہے، رسک وہاں زیادہ ہے، پیسہ بھی وہاں زیادہ ہے۔ چرس بیچنے والے اور جو شراب بیچنے والے ہیں، پیسے وہاں زیادہ ہیں، رسک ہے، محنت ہے، خطرہ ہے، لیکن پیسے زیادہ ہیں۔ اب بندہ کہے کہ یار میں نے محنت کرنی ہے تو میں وہاں سے بھی پیسہ لے آؤں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام کون سا ہے۔ ایک حرام کام کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں اور صرف آپ انویسٹمنٹ کو دیکھیں اور پروفٹ کو دیکھیں، آپ اصل چیز کو ہی چھوڑ دیں۔ اسی چیز سے تو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ دھوکے سے بچیں۔ اس آئیڈیا کمپنی کے اندر 100% دھوکہ ہے۔ کسی بھی وقت یہ سارے کا سارا پیسہ آپ کا ضائع ہو سکتا ہے، اور صرف آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، یہ آپ کو پروفٹ بھی ملے گا۔ یہ بات بھی ہے کہ وہ پاگل ہیں، کسی کو ایسے ہی منافع دے دیں، ایسے کسی کو پروفٹ دے دیں بغیر کسی وجہ کے آپ کو پروفٹ مل جائے۔ وہ پاگل ہیں، اتنا پیسہ خرچ کریں۔ تو بھائی وہ اصل میں
شکار کرنے کے لیے دانہ ڈالتے ہیں، اور جن لوگوں کو پروفٹ مل رہا ہے. اب دیکھیں ایک بندے نے چالاکی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی، منافع لے لیا، اور اس نے اب ہر بندے کو مطمئن کر دیا یار دیکھو میرے پیسے واپس آ گئے ہیں، اب یہ جو پیسہ یہ انہی کا ہے، اگر ضائع ہو جائے تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی نہیں. اس ایک بندے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ ہیں جو پیسہ وہاں پر جمع کروائیں گے. تو وہ ایک بندے کو اگر پیسے دے کے 100 بندوں سے پیسہ حاصل کر لیں، اور وہ 100 بندے پھر آگے ہزاروں کو لے کر آئیں، تو انہیں تو منافع ہی منافع ہے. ابتدائی لوگوں کو فائدہ دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ وزیر آباد کے قریب نظام آباد میں ایک شخص تھا سید سبط الحسن شاہ، یہ 2004 کی بات ہے، جسے دنیا ڈبل شاہ کے نام سے جانتی ہے. اسکول ٹیچر تھا. اب یہ بات آپ اگر سن لیں گے تو یہ ساری اسکیم آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نفع دیتے کیوں ہیں، پروفٹ کیوں دیتے ہیں. ڈبل شاہ 2005 میں یہاں پر گورنمنٹ کی ملازمت کرتا تھا، اسکول ٹیچر تھا. دبئی گیا، 6 مہینے وہاں پہ رہ کے واپس آ گیا. جب واپس آیا تو اس نے ایک سکیم شروع کی. ملازمت اس نے چھوڑ دی. اب جس بندے کو گھر بیٹھے پیسہ ملتا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ جا کے محنت کرے. آج ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ وہ فلاں صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یار سکریپ کا کام آج کل نہیں چل رہا، تو گھر بیٹھے اتنا پیسہ کما رہے ہیں، اب تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ڈبل شاہ نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ یار مجھے رقم دو، میں تمہیں ڈبل کر کے دوں گا. پہلے ہمسائے سے بات کی، اس نے رقم دی. 15 دنوں کے بعد اس نے اپنے ہمسائے کو دگنی رقم لوٹا دی. اب وہ ایک بندہ 2 بندے اس کے پاس لے کر آیا. گلی کے 2 ہمسائے تھے، وہ دونوں آئے، انہوں نے پھر پیسہ دیا. 15 دنوں کے بعد انہیں بھی ڈبل پیسہ مل گیا. اب صرف 2 بندے تھے. تیسری مرتبہ جب اس کے پاس وفد آیا تو وہ 150 لوگوں کا وفد تھا. 150 لوگوں نے اسے پیسے دیے کہ یہ رقم ہمیں ڈبل کر دو. انہیں بھی رقم ڈبل ملی. اس کے بعد اور لوگ آئے، پھر اور لوگ آئے. یہ گجرانوالہ میں، وزیر آباد میں، سیالکوٹ کے اندر، سمبڑیال کے اندر یہ کاروبار پھیلا. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ صرف 18 مہینوں کے اندر، 1.5 سال میں، اس سبط الحسن ڈبل شاہ نے 7 ارب روپیہ اکٹھا کیا، صرف 18 مہینوں میں. کیا تھا کہ اس نے اس ملک سے جا کے کوئی اسے بندہ مل گیا تو وہاں سے پونزی سکیم لے کر آئے. یہ ایک پرانی سکیم ہے جو چارلز پونزی نامی ایک شخص نے شروع کی تھی امریکہ کے اندر. وہ سکیم لے کے آیا. اب اس میں کرتے کیا ہیں، میرے پاس 2 بندے آئے، میں نے ان سے پیسہ لیا، 15 دن کے بعد تمہیں پیسہ ڈبل ملے گا. اگلے دن 2 اور آ گئے تو میں نے ان سے پیسے لے کے 15 دنوں کے بعد پہلے لوگوں کو پیسہ ڈبل دے دیا. جب تک ان کی باری آئے گی اگلے لوگ آ جائیں گے، پھر اگلے گاہک آتے رہیں گے، لوگوں کو پروفٹ ملتا رہے گا، لوگ مطمئن ہوتے رہیں گے. تو اس ڈبل شاہ نے صرف 18 مہینوں کے اندر 7 ارب روپیہ، بھائی جی 700 کروڑ روپیہ اس بندے نے وزیر آباد میں بیٹھ کے اکٹھا کر لیا 1.5 سال میں. لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. اور لوگوں نے اتنا اعتبار کیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے کچھ لوگوں کو پروفٹ دیا تھا، ابتدائی لوگوں کو نفع ملا. لوگوں نے اپنے مکان بیچے، جائیدادیں بیچ دی، لوگوں نے زیورات بیچے، دکانیں بیچ دی. 18 مہینوں کے بعد لاہور کے دی نیشن اخبار کے اندر ایک صحافی نے اس کا بھانڈا پھوڑا اور بتایا کہ یہ اس سکیم پر کام کر رہا ہے اور اس کا انجام یہ ہوگا. وہ ساری بات چیت چلی اور پھر وہ خفیہ اداروں کی نظروں میں آ گیا. بالآخر اس بندے کو 2005 میں اس نے کاروبار شروع کیا تھا، 1.5 سال کے بعد 2007 میں اسے گرفتار کر لیا گیا. اب جن لوگوں کو اس نے پروفٹ دیا تھا وہ درجنوں کی تعداد میں ہوں گے، 50-100 آدمی ہوں گے، 200-500 آدمی ہوگا جسے اس نے پروفٹ دیا تھا. لیکن اس بندے نے 1.5 سال کے عرصے میں 43,000 لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا. 43,000%، 43,000 لوگوں سے اس بندے نے پیسہ اکٹھا کیا صرف 1.5 سال میں، اور وہ 7 ارب کی رقم تھی. نیب نے شکنجہ اس پر مضبوط کیا، ساری تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ بندہ اس سکیم پہ کام کر رہا ہے اور یہ فراڈ ہے. تو اسے گرفتار کر لیا گیا. 5 سال تک مقدمہ بھگتتا رہا. 5 سال کے بعد اس بندے کو 2012 میں سزا ہوئی. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 43,000 لوگوں سے پیسہ لیا تھا، منافع اس نے صرف چند لوگوں کو دیا، سینکڑوں لوگوں کو دیا. اور جب اسے سزا دی گئی تو اس گجرانوالہ میں، وزیر آباد میں مظاہرے کیے گئے، احتجاج کیا گیا. اور نعرے کیا تھے ان لوگوں کے؟ ایک اللہ ایک رسول، ڈبل شاہ بے قصور. یہ نعرے گجرانوالہ کی زمین پہ لگائے گئے اس بندے کی حمایت میں. 2012 کے اندر اسے سزا ہوئی. 2014 میں وہ بندہ رہا ہوا
اور لاہور سے وزیر آباد تک، لاہور کوٹ لکھپت جیل کے سامنے اس کا استقبال کیا لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ جنہوں نے پرافٹ لیا تھا، جن کو اس نے پیسہ دیا تھا، وہ لوگ اس کی حمایت میں تھے. تو آج صرف وہی لوگ اس کمپنی کی حمایت میں ہیں جن لوگوں کو پرافٹ مل چکا ہے. انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو جوائن کروا لیا. انہیں ملے گا نہیں ملے گا، کب ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس کی گارنٹی یہ بھی نہیں دیتے، نہ پیچھے سے کوئی دیتا ہے. لاہور کوٹ لکھپت جیل کے باہر ڈبل شاہ کا استقبال کیا گیا، منوں کے وزن سے اس پر پتیاں برسائی گئی پھولوں کی. یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں اتنا مال ملا ہے. لاہور سے وزیر آباد تک اسے استقبال کر کے لایا گیا اور پھر یہاں پر آتش بازی کی گئی، پورا جشن منایا گیا کہ ڈبل شاہ یہاں پر آ گیا ہے. 7 ارب روپیہ اس نے اکٹھا کیا تھا. نیب نے، حکومت نے جو کچھ بھی قانونی چارہ سازی کر سکے کرنے کے بعد اس سے 3 ارب روپیہ وصول کیا. جائیداد تھی، جو کچھ بھی تھا اس نے سارا کچھ ضبط کر لیا. 3 ارب روپیہ وصول ہوا اور 4 ارب روپیہ نیب نہیں پتہ لگا سکا کہاں گیا ہے. کوئی ادارہ نہیں تحقیق کر سکا کہ وہ 4 ارب کہاں پر اس نے رکھا ہے، اکٹھا کیا ہے، رکھا کہاں پر ہے. خفیہ اکاؤنٹس ہیں یہ غیر ملکی، تو وہاں پر پیسہ اس نے سٹور کر لیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسے گالیاں بھی نکالتے رہے، بد دعائیں بھی دیتے رہے، لیکن بڑے لوگ ایسے تھے جو اس کے حق میں نعرے بھی لگاتے تھے، اسے دعائیں بھی دیتے تھے کہ اس نے ہمارا بھلا کیا ہے. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں چھوٹا بندہ ہوں، میری بات کی حیثیت نہیں ہے، لیکن قرآن کے حکم کے مطابق میں یہ دعویٰ کرنے پر حق بجانب ہوں. اللہ کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا، میں سود کو مٹا دیتا ہوں. جب خدا نے کہہ دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ یہ تصور کرے، خیال کرے کہ میں سود کا پیسہ اکٹھا کر دوں گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. اب بتا دے، یہاں پر تو حکومت کے خلاف بندہ اٹھ جائے، بغاوت کر لے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس بندے کی نسلیں پچھتاتی ہیں. تو جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے، بندے کا بیڑا غرق ہونے سے کون بچا سکتا ہے. 4 ارب روپیہ اکیلے ڈبل شاہ کے پاس تھا. 2014 کے اندر رہا ہوا. 1.5 سال تک اس نے لاہور کے اندر خوب عیاشی کی. 1.5 سال کے بعد دل کا دورہ پڑا اور وہیں پہ مر گیا. 10 سال محنت کرنے کے بعد اس نے پیسہ کمایا. 7 سال اس نے مقدمہ بھوگتا، 2 سال جیل میں بھی رہا، صرف 1.5 سال کی عیاشی کرنے کے لیے. انجام کیا ہوا؟ وہ جو پیسہ اس نے خفیہ اکاؤنٹس میں رکھا تھا، نہ کسی اور کو پتا تھا، نہ بعد میں پتا چلا، وہ پیسہ چلا گیا. تو یہ رب کا جو اعلان ہے نا کہ میں سود کو مٹاتا ہوں، پتہ نہیں چلتا گیا کہاں ہے. آتے ہوئے تو اس نے دیکھا کہ روزانہ لوگ آتے ہیں، زیور لے کے آتے ہیں، جائیدادیں بیچ کے آتے ہیں، لیکن گیا کہاں کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ سود کی نحوست ایسی ہے کہ پیسہ آتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن جب جانے لگتا ہے تو بندے کو ایسی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ ایک دن میں لاکھوں کے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں. پیسہ جاتے ہوئے نظر نہیں آتا. یہ آخری حدیث پاک سن لے، شاید کسی کے سمجھ میں بات آ جائے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بخاری شریف کے اندر. حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کو کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ نبی غیب دان نے فرما دیا. یہ زمانہ آ چکا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ طریقہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یار بس پیسہ آتا ہے تو آنے دو. پیسہ نہ، جب کسی کو پیسے کی لت لگ جائے، جب منہ کو حرام لگ جائے، چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو آپ فرعون جیسی دولت اکٹھی کر لیں، قارون جیسا خزانہ اکٹھا کر لیں، بچے گا نہیں. بھئی ہمارا کام تھا. دیکھیں زبردستی نہ کسی کا میں اکاؤنٹ بند کروا سکتا ہوں. ذمہ داری اتنی تھی کہ جن لوگوں نے پوچھا ہے ان تک شرعی حکم ہم پہنچا دیں کہ یہ شریعت کہتی ہے، دیکھ لو اگر تم جوا کھیلنا چاہتے ہو. قرآن میں تو اعلان ہے، جب پوچھا گیا جوئے کے بارے میں فرمایا انما الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوا، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، پان سے یہ جو کچھ بھی ہے یہ ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہے. جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے یہ کہ ناپاک ہے، جب حدیث نے یہ فرما دیا کہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کرو، اس کے باوجود اگر ہم فرق نہیں کرتے تو پھر آپ کے سر پر ہے کہ آپ کہاں سے کماتے ہیں. قیامت کے روز ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ایک سوال پوچھنا ہے. سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. یہ ایک سوال ذہن میں رکھیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے. اللہ پوچھے گا، ہم پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ کے ماں باپ کو اختیار نہیں ہے آپ کے مطابق.
اللہ پوچھے گا اے میرے بندے بتا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا ہے، اور فرمایا کہ جب تک بندہ سوال کا جواب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا اس بندے کو۔ تو اس سوال کا جواب پہلے آپ تلاش کر لیں، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ اور جو لوگ بچنا چاہیں، اب اس سے نکلنا چاہیں، ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جو اپنا پیسہ ہے وہ نکال کے اپنے پاس رکھیں، جو اوپر والی پروفٹ ہے یا تو اسے چھوڑ دیں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے صدقہ کر دیں۔ یہ ایک صورت ہے اس حرام مال سے بچنے کی، ورنہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ اللہ نے کہا میں سود کو مٹاتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے قرآن کے مطابق کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے پیسہ کمایا ہے حرام طریقے کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ پیسہ ان کا خرچ کہاں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرام سے ہر لمحہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وعید سے ہم بچ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جسم کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے گا وہ دوزخ میں ضرور جلایا جائے گا۔ اللہ کرے ہم اس حرام مال کی نحوست سے اور دوزخ کے عذاب سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔